السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ فارسی زبان کے قوانین کے پہلے درس کا تیسرا حصہ، یعنی اس درس کو ہم نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ تو آج کے اس درس میں ہم جملے کو اس کی بناوٹ کے لحاظ سے دیکھیں گے کہ جملہ بناوٹ کے لحاظ سے کتنے حصوں میں تقسیم ہوتا ہے۔ جملے سادے و جملے مرکب، سادہ جملے اور مرکب جملے۔ جملے چگونه ساخته می شود؟ جملہ کس طرح بنایا جاتا ہے؟ با توجه به تعداد فعل جمله را به 2 گروه تقسیم می کنیم۔ فعل کی تعداد کے مطابق جو ہے جملے کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، ایک سادہ، دوسرا مرکب۔ جمله سادہ۔ جمله سادہ جمله ای است، ایسا جملہ ہے کہ فقط یک فعل دارد، جس میں ایک فعل ہوتا ہے، و معنایش کامل است۔ جملہ سادہ وہ جملہ ہے کہ جس میں ایک فعل ہوتا ہے اور اس کا معنی مکمل ہوتا ہے، یعنی جملہ سادہ میں ایک فعل ہوتا ہے اور اسی فعل پر اس کا معنی پورا ہو جاتا ہے، دوسرے فعل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر ما درس‌هایمان را خوب می‌خوانیم، ما درس‌هایمان را خوب می‌خوانیم، ہم اپنا سبق اچھی طرح پڑھتے ہیں۔ یہ می‌خوانیم فعل ہے، ایک فعل ہے۔ دیروز باران بارید، دیروز یعنی کل بارش ہوئی تھی، بارید فعل ہے۔ پیامبر اکرم الگوی ما مسلمانان است یہاں پر فعل ہے، اس کا مطلب ہے پیامبر اکرم ہم مسلمانوں کے لیے مثال اور نمونہ ہیں۔ نماز ستون دین است یہاں پر فعل ہے، نماز دین کا ستون ہے۔ چرا به فروشگاه نرفتی، تم کیوں مارکیٹ نہیں گئے، یہاں پر رفتن فعل ہے۔ آیا تو فردا با ما به آزمایشگاه می آئی، کیا تم کل ہمارے ساتھ لیبارٹری آؤ گے یا آؤ گی، یہاں پر آمدن فعل ہے اور اس ایک فعل نے اس جملے کو مکمل کر دیا۔ اب جملے کی دوسری قسم جو ہے وہ جملے مرکب ہے۔ جملے مرکب کی تعریف کرتے ہیں۔ جمله مرکب جمله ای است که بیش از یک فعل دارد، ایسا جملہ ہے کہ جو ایک سے زیادہ فعل رکھتا ہے۔ مثال کے طور پر وقتی که خسته میشوم استراحت میکنم، جب میں تھک جاتا ہوں تو آرام کرتا ہوں۔ خسته میشوم یعنی خسته شدن، یہاں پر یہ فعل ہے، اور استراحت میکنم، اور یہ جو میکنم ہے یہاں پر یہ فعل ہے۔ پہلوان کسی است که بر نفس خود پیروز شود، پہلوان وہ ہے کہ جو اپنے نفس پر غالب آ جائے۔ است یہاں پر فعل ہے اور پیروز شود یہاں پر یہ بھی فعل ہے۔ اگر نیکی کنید به خود نیکی کرده اید، اگر نیکی کرو گے تو تم نے اپنے ساتھ نیکی کی ہے، یہاں پر کنید یہ بھی فعل ہے اور کرده اید یہاں پر یہ بھی فعل ہے۔ جمله مرکب از 2 یا چند جمله ساده که از نظر معنایی به هم وابسته هستند ساخته می شود۔ مثال یہاں پر یعنی یہ بیان کرنا چاہتا ہے کہ جملہ جو مرکب ہے وہ 2 یا چند جملے سادہ یا 2 یا اس سے زیادہ جملے جو سادہ ہیں اس سے مل کر بنتا ہے، اور یہ جو جملہ سادہ ہے اس کا ایک حصہ معنی نہیں دیتا جب تک اس کا دوسرا حصہ نہ آئے، یعنی یہ ایک حصہ دوسرے حصے سے وابستہ ہے، یعنی متعلق ہے اس کے ساتھ ملا ہوا ہے، اس طرح یہ بنتا ہے۔ مثال کے طور پر پیش از آن که خورشید غروب کند مسافران به مقصد رسیدن، سورج کے غروب ہونے سے پہلے مسافر اپنے مقصد تک پہنچ گئے۔ اس ایک جملے کا معنی
پورا نہیں ہو رہا جب تک یہ دوسرا جملہ نہ آئے. در این جملے یہ مرکب دو فعل داریم. اس مرکب جملے میں دو فعل ہیں. کون کون سا؟ رسیدن اور غروب کند. یہ جو کند ہے یہ اور رسیدن یہ فعل ہے، دو فعل. زیرا دو جملے یہ سادے داریم کہ ہر کدام یک فعل دارن. دو جملے ہمارے سادہ ہیں جن کا ایک ایک فعل ہے. یہ ایک جملہ سادہ ہے، یہ ایک جملہ سادہ ہے. اس کا ایک فعل ہے، اس کا ایک فعل ہے. پیش از آن کے خورشید غروب کند، ایک یہ جملہ سادہ ہے. دوسرا سادہ جملہ مسافران بے مقصد رسیدن، دوسرا یہ جملہ سادہ ہے. ہم یک جملے یہ سادے است، یہ بھی جملہ سادہ ہے، یہ بھی جملہ سادہ ہے. اما ہر دو از نظر معنی بے ہم وابستے ہستند و جملے مرکب را می سازند، لیکن یہ دونوں جملے جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، ان کا آپس میں تعلق ہے. ان دونوں جملوں نے مل کر ایک جملہ مرکب بنایا ہے. اس تمرین میں ہم جملہ سادہ اور جملہ مرکب کو تشخیص دیں گے کہ کون کون سا جملہ سادہ ہے اور کون سا مرکب ہے. اسلام برای سعادت انسان برنامه های فراوان دارد. یہاں پر ایک فعل ہے دارد، تو یہ کیا ہوا؟ جملے سادہ. وقتی مردم اومدن هیچ کس را آنجا ندیدن. یہاں پر دو فعل ہیں، آمدن اور ندیدن. یہ کیا ہو گیا؟ جملہ مرکب. بے لطف خدا در امتحان قبول شدم. خدا کے لطف سے، خدا کی مہربانی سے امتحان میں قبول ہو گیا. یہاں پر بھی ایک فعل ہے، یہ جملہ سادہ. اگر دوستم را دیدی سلام مرا به او برسان. اگر میرے دوست کو دیکھو تو اس کو میرا سلام پہنچانا. یہ جملہ مرکب ہے، اس میں دیدی اور رساندن یہاں پر بھی فعل ہے. یہ جملہ مرکب ہے. به خانه که رسیدم سلام کردم. یہ جملہ بھی جملہ مرکب ہے. بے خانے کے رسیدم یعنی رسیدن یہ بھی فعل ہے، کردن یہ بھی فعل ہے، یہ جملہ بھی مرکب ہے. یہاں پر اس درس کا خلاصہ بیان کیا گیا ہے کہ اس درس میں ہم نے کیا کیا سیکھا ہے. اس درس میں ہم نے جملے کی اقسام سیکھی ہے، کس لحاظ سے؟ از نظر مفہوم و پیام. مفہوم اور پیغام کے لحاظ سے جملے کی 5 اقسام ہیں. ایک جملہ خبری، جملہ پرسشی، جملہ امری، جملہ عاطفی، جملہ التزامی. از نظر ساخت یعنی بناوٹ کے لحاظ سے جملے کی 2 اقسام ہیں. ایک جملہ سادے، دوسرا جملہ مرکب جو بیان کر دیا ہے. تو ناظرین، فارسی زبان کے قواعد کا پہلا درس آج ختم ہوا. اس درس کو ہم نے 3 حصوں میں تقسیم کیا تھا. تو ناظرین، فارسی زبان کے قواعد کا پہلا درس الحمدللہ آج ختم ہو گیا، اور انشاءاللہ آگے ہم درس دوم کو شروع کریں گے. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے درس میں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.